السلام علیکم ایوری ون، آپ کا مینٹور علی عمران۔ آج میں آپ کے لیے ایک نیا ٹریننگ پروگرام لے کے آیا ہوں جس کا نیم ہے دراز ٹریننگ پروگرام۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ دراز پاکستان کا سب سے بڑا آن لائن سٹور ہے، جس کو اس وقت جو ہے علی بابا، جو کہ ایک دنیا کا بہت بڑا آن لائن سٹور ہے جو کہ بزنس ٹو بزنس جو ہے ڈیل کرتا ہے، اس نے ٹیک اوور کر لیا ہے۔ اس ٹریننگ پروگرام کو سٹارٹ کرنے کا پرپس یہ تھا کہ مجھے اس سلسلے میں بہت ساری ریکویسٹ جو ہے ریسیو ہو رہی تھیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہمارے جس طرح کے اس وقت حالات ہیں، ملک کے حالات ہیں، جو اکنامک سچویشن چل رہی ہے، اور باقی جو لوگوں کی یہاں پہ ایجوکیشن کا لیول ہے، تو ان کے لیے کچھ ڈیفیکلٹی تھی کچھ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اگر وہ بزنس یعنی کسی انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ امیزون ہے، ای بے ہے، یا اسی طرح سے وال مارٹ ہے، تو ان کے لیے وہاں پہ یہ پاسبلٹی نہیں تھی کہ وہاں پہ وہ اپنے آپ کو سکسیزفل جو ہے بنا سکیں اور اپنے لیے کوئی پروفٹ گین کر سکیں۔ تو اس لیے اس میں بہت ساری ریکویسٹ مجھے کافی ٹائم سے ریسیو ہو رہی تھیں کہ آپ جو ہے ہمارا جو ہے دراز کے بارے میں ایک ٹریننگ پروگرام جو ہے ارینج کریں، تاکہ ہم اپنی بیسیکلی اپنے حالات کے اکارڈنگ یا اپنے ریسورسز کے اکارڈنگ اور اپنے کیپٹل کے اکارڈنگ جو ہے یہاں پہ رہتے ہوئے ایک چھوٹا سا بزنس جو ہے سٹارٹ کر سکیں۔ تو چونکہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایک سیریز آف ٹریننگ پروگرامز ہمارے چلتے آ رہے تھے، لیکن اب میں نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ آپ کے لیے دراز کا ٹریننگ پروگرام بھی لے کے آؤں، تاکہ وہ دوست جو کہ دراز پہ جو ہے اپنی سروسز پرووائڈ کرنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ اپنی شاپ یا اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے بیسیکلی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ لیکن اس ٹریننگ پروگرام کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا میں یہ بتاتا چلوں کہ دراز پہ کوئی شاپ کھولنا یا بزنس سٹارٹ کرنا کوئی 5 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے، لیکن بہت سارے ایسے دوست جنہوں نے وہاں پہ بزنس سٹارٹ کیا، انہوں نے کچھ ٹائم وہاں پہ اسپینڈ کیا، 1 to 2 months یا 3 months، ایون کہ 1 year تک بھی وہ اگر ایفرٹ کرتے رہے، لیکن ان کا بزنس وہاں پہ سکسیزفل نہیں ہوا۔ تو اس کی کچھ ریزنز ہوتی ہیں، کیونکہ جب آپ کو کسی پروڈکٹ کے بارے میں، کسی بزنس کے بارے میں اور اس کے کرائٹیریاز کے بارے میں نالج یا انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، تو وہ آپ وہاں پہ اپنے آپ کو بیسیکلی سکسیزفل بنانا جو ہے کافی ایک ٹف جاب ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے میں بیسیکلی بالکل بیسک لیول سے لے کے چلوں گا کہ وہ دوست جو ہیں جنہیں بالکل ای کامرس کا بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ ای کامرس کیا ہوتی ہے، وہ بھی اگر اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی شاپ جو ہے وہاں پہ آن لائن سٹور اوپن کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی وہاں پہ یہ سب کر سکیں۔ تو چلیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں کچھ انیشیل لیول کے سٹیٹس آپ سے شیئر کروں گا، جس میں میں بتاؤں گا کہ ہمارے اس وقت پاکستان میں ای کامرس کے کیا ٹرینڈز چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اگر ہم ان ٹرینڈز کے بارے میں بات کریں تو اس میں بہت ایک ہیوج چینج آیا ہے۔ وہ چینج کیا ہے؟ پاکستان's e-commerce market growth is over 35% in the first quarter of the fiscal year 2021 کہ 2021 کا جو فرسٹ فسکل ایئر تھا اس میں بیسیکلی مور دین 35% گروتھ ہوئی ہے ای کامرس کے بزنس میں۔ وہ بیسیکلی بزنس جو کہ آپ کا لاسٹ ایئر تک 71 بلین روپیز پہ کلوز ہوتا تھا، وہ وہاں سے انکریز ہو کے روپیز 96 بلین تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہیوج جمپ ہے ای کامرس کا، اگر پاکستان کی مارکیٹ کے لحاظ سے اگر ہم اسے کنسیڈر کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے 46th لارجسٹ مارکیٹ ان دی ورلڈ فار ای کامرس ود ریونیو آف $4 بلین ان 2020۔ اگر 2020 کا ہم جو ہے ای کامرس کا ریونیو بیسیکلی آپ سے شیئر کریں تو وہ تقریباً مور دین $4 بلین سے زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت جو ہے
پاکستان میں ای کامرس کا بزنس جو ہے کافی بوم پہ ہے، اور اگر ورلڈ وائڈ دیکھا جائے تو ہمارا اس وقت تقریباً 46 جو ہے نمبر ہے لارجسٹ مارکیٹ میں ای کامرس کی دنیا میں۔ اچھا جی، اس کے بعد تھرڈ جو کہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو کہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، گلوبل فورکاسٹ شو دیٹ بائی 2040 95% آف آل ریٹیل سیلز ول بی میڈ آن لائن، کہ 2040 تک یہ بیسیکلی فورکاسٹ کیا جا رہا ہے کہ مور دین 95% جو ریٹیل مارکیٹ ہے وہ آن لائن بزنس پہ شفٹ ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ لوگوں میں سے وہ دوست جو کہ اس چیز کو اگر فورکاسٹ نہیں کر رہے ہیں، یا جن کے آلریڈی جو ہے بزنس سیٹ اپ ہیں، جو کہ آلریڈی فزیکل بزنس سے ڈیل کر رہے ہیں، تو انہیں بھی آہستہ آہستہ ٹیکنالوجی کی طرف موو کرنا چاہیے، کیونکہ یہ نہ ہو کہ اگر وہ اس انوویشن کو آپٹ نہیں کریں گے تو وہ کمپیٹ نہیں کر سکیں گے مارکیٹ میں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی اسکوپ آف دراز۔ اسکوپ آف دراز میں آپ سے شیئر کروں گا کہ اس وقت جو ہے بیسیکلی کون کون سے ایسے بزنسز ہیں جو کہ اس وقت دراز پہ جو ہے بہت اچھی سیلز جو ہیں جنریٹ کر رہے ہیں، اور یہ بتانے کا پرپس جسٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، بلکہ آپ کو اس سے نالج بھی گین کرنا ہے کہ اگر آپ کل کو کوئی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں یا اپنی کوئی شاپ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں دراز کے لیے، تو اس کے لیے آف کورس آپ کو پروڈکٹس کو ہنٹ کرنا پڑے گا، پروڈکٹ کو ریسرچ کرنا پڑے گا۔ تو یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے کون کون سی پروڈکٹس ہیں جو کہ اس وقت دراز پہ اچھی کنسیڈر ہو رہی ہیں، یا جن کی سیلز جو ہیں بہت اچھے والیوم پہ ہو رہی ہیں۔ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ پہلے ہم نے ایک امیزون کا جو ٹریننگ پروگرام، بہت ایک ایکسٹینسو ٹریننگ پروگرام آلریڈی جو کہ ہم کور کر چکے ہیں، اس میں ڈفرینٹ ٹولز تھے جو کہ ہمیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں یا اسی طرح سے پروڈکٹ کی ریسرچ میں ہیلپ آؤٹ کرتے تھے، لیکن پاکستان کا جو دراز ہے اس کا والیوم اس لیول کا نہیں ہے۔ اس کے لیے ابھی فی الحال ایسے کوئی ٹولز اویلیبل نہیں ہیں۔ اس کے لیے جسٹ کچھ ایسے فگرز ہیں، کچھ ایسے اسٹیٹس ہیں جو کہ ہمیں دراز ہی پرووائڈ کرتا ہے، جس کے تھرو ہم جو ہے اپنی ایک اسیسمنٹ کریٹ کرتے ہیں یا آبزرو کرتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے ان چیزوں کو مارکیٹ میں لے کے آئیں تو ان کے تھرو جو ہے ہم اپنا پروفٹ جو ہے جنریٹ کر سکتے ہیں یا اپنی سیلز کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، تو سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا الیکٹرانکس کے بارے میں کہ الیکٹرانکس کا جو بزنس ہے، اگر آپ میں سے ایسے دوست جو کہ آلریڈی الیکٹرانکس کا بزنس کر رہے ہیں، جن کی فزیکل سٹورز ہیں اویلیبل، تو ان کے لیے بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ وہ اپنے اسی بزنس کو آن لائن پہ شفٹ کر سکیں۔ تو اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے، لیکن آج کا لیکچر جو ہے میں مینلی اس چیز پہ فوکس کروں گا کہ میں آپ کو یہ بتا سکوں کہ اس میں کتنی گروتھ ہے، کہ اگر آپ کوئی اپنا بزنس یہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے کیا کیا اپرچونیٹیز ہیں۔ تو جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اگر ہم بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں الیکٹرانکس کا، تو are you an electronics seller on Draas? According to our trends, electronics is one of the most consistent and best performing categories on Draas. آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری ایسی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو کہ سیزنل ہوتی ہیں، جو کہ 1 to 2 months یا 3 months کے لیے آتی ہیں، اس کے بعد ان کا جو ہے سیلز کا جو والیوم ہے وہ کافی لو ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ ونٹر پروڈکٹس لے سکتے ہیں جو کہ ونٹر سیزن کے لیے ہوتی ہیں، اسی طرح سے سمر پروڈکٹس ہوتی ہیں یا اسپرنگ پروڈکٹس ہوتی ہیں، یا اسی طرح سے کچھ ایسی پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ہمارے جب کووڈ کافی بوم پہ تھا تو اس میں سینیٹائزر کی سیلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو گئی تھی۔ اسی طرح سے ماسکس جو تھے ان کی بھی جو سیل تھی وہ کافی بوم
اختیار کر چکی تھی. تو لیکن اگر ہم الیکٹرانکس کو دیکھیں تو الیکٹرانکس کی جو مارکیٹ ہے یہ بڑی ایک کنسسٹنٹ مارکیٹ ہے. یہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا یہ بزنس سال میں کوئی 2 مہینے کے لیے، 3 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 5 مہینے کے لیے چلے گا، بلکہ تھرو آؤٹ دی ایئر جو ہے لوگوں کو الیکٹرانکس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے. تو اس کی مارکیٹ جو ہے بیسیکلی ایک کنسسٹنٹ مارکیٹ ہے. اور میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ بزنس ایک سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو جو پروڈکٹس ہیں، جو مین پروڈکٹس ہیں، وہ ایسی ہونی چاہیے جو کہ آپ کی تھرو آؤٹ دی ایئر آپ کو اچھی سیلز جو ہیں آپ کے لیے جنریٹ کر سکیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے الیکٹرانک سیلرز ہیو اے ہیوج اسارٹمنٹ آف پروڈکٹس آن دراز currently being a total of 4.9 million. آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو ہے 4.9 ملین کی الیکٹرانکس کی کلیکشن ہے جو کہ دراز پہ اس وقت اویلیبل ہے. یہ ایک بہت ہیوج نمبر ہے. اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے سٹورز، جیسا کہ ہم لاہور میں بات کریں، جیسا کہ پیکٹس مال ہے یا ایمپوریم مال ہے، تو ہم انہیں کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ بڑے ہیوج سٹورز ہیں. لیکن اگر ہم دراز کو کمپیئر کریں تو ان کے ہنڈریڈز آف سٹورز کو اگر ہم بیسیکلی کنسیڈر کریں تو یہ دراز کے ایکول جو ہے ان کا والیوم آئے گا پروڈکٹس کا. کہہ لیں کہ یہاں پہ اس وقت دراز پہ جسٹ جو الیکٹرانکس کی کلیکشن ہے وہ 4.9 ملین ہے. دس میکس الیکٹرانکس دی ٹاپ پرفارمنگ کیٹیگری ان کیمپین ایز ویل ایز نان کیمپین ڈیز. یہ جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ دوست جو کہ آلریڈی جو ہے پرچیزز کر چکے ہیں دراز سے، تو یہاں پہ کچھ ٹائم کے بعد، کچھ عرصے کے بعد کچھ ڈفرینٹ کیمپینز آتی ہیں، جس طرح سے 11-11 کی ہے جسے ہم 11-11 بھی کہتے ہیں. اس کے علاوہ 10-10 کی ہے جسے 10-10 بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ 12-12 کی جو سیل ہے. تو یہ ٹائم بائی ٹائم جو ہے کچھ سیلز ایسی آتی ہیں، اور یہ آپ اگر نوٹ کریں تو یہ لاسٹ کوارٹر میں آتی ہیں، یعنی آپ کے اکتوبر، نومبر، دسمبر کے جو منتھس ہیں اس میں یہ جو ہیوج سیلز آتی ہیں. اور یہ جو 1 ڈے کی جو سیل ہوتی ہے یہ بلینز میں جاتی ہے. اور یہ ایک کہہ لیں کہ دراز کے پلیٹ فارم پہ بہت بڑی ایک ایکٹیویٹی کنسیڈر ہوتی ہیں یہ جو سیلز ہیں. تو اسی لیے یہاں پہ بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو الیکٹرانکس کی کیٹیگری ہے یہ کیمپین کے ڈیز میں بھی اور نان کیمپین ڈیز میں بھی بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے. فردر ہے جی، الیکٹرانکس گینز اٹس پاپولیرٹی ڈیو ٹو اوتھینٹک پروڈکٹس وایا آفیشیل ریٹیلرس اینڈ ڈسٹریبیوٹرس ان دراز مال. اچھا، ایک چیز اس میں یہ بھی بتا دوں کہ دراز پہ 2 طرح کے بزنسز ہوتے ہیں. ایک بزنس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ اپنا ایک سٹور سیٹ اپ کر لیتے ہیں اور آپ اپنی چیزوں کو وہاں پہ سیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بڑے لیول کا بزنس سٹارٹ کیا ہے، آپ کی کوئی فرینچائز ہے یا آپ کے پاس الیکٹرانکس کی جیسے پیل ہے یا کینن ہے یا اسی طرح سے ڈفرینٹ برانڈس ہیں، سیمسنگ ہے، تو اس کی فرینچائز ہے، تو وہاں پہ جو ہے آپ ایز اے فرینچائز جو ہے اپنا سٹور جو ہے دراز مال کی کیٹیگری میں وہاں پہ اوپن کر سکتے ہیں. اس میں آپ کی تھوڑی سی نوپلی بھی آ جاتی ہے کہ اگر آپ یہ الاؤ نہیں کرتے کہ آپ کی جو پروڈکٹس ہیں کوئی دوسرا سیلر جو ہے وہاں پہ سیل کر سکے، تو آپ اس چیز کو بھی لمٹ کر سکتے ہیں. تو لیکن اس کے لیے بہت زیادہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے، بہت بڑا فائنینس چاہیے ہوتا ہے. تو لیکن وہ دوست جو کہ آلریڈی جن کے پاس فرینچائزز ہیں تو وہ اس طرح کی اپرچونٹی وہاں پہ اویل کر سکتے ہیں. اچھا جی، تو اب ہم آئیں گے لائک ان اسپیسیفک پروڈکٹس پہ جو کہ سب سے زیادہ جو ہے لائک سرچ ہوئی ہیں. یہ جو فگرز میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، یہ فگرز جو ہیں دراز کے ہی پلیٹ فارم سے لیے گئے ہیں. یہ ان کی دراز یونیورسٹی کے نام سے جو ہے ایک کہہ لیں کہ ایک ویب سائٹ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ جو ہے انہوں نے ایک ہینڈ بک اپلوڈ کرتے ہیں آفٹر 2 to 3 months جو ہے. اس میں اپنے جو بھی اپڈیٹڈ ان کے سٹیٹس ہوتے ہیں، لیٹسٹ سٹیٹس ہوتے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں
جس میں جو سیلرز ہوتے ہیں انہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اس وقت کون سی پروڈکٹس ہیں جو کہ اس وقت سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہیں اور اس میں سب سے زیادہ پروفٹس کن میں جنریٹ ہو رہے ہیں. اچھا جی، تو جیسا کہ آپ یہاں پہ یہ جو چارٹ بار دیکھ رہے ہیں تو اس میں سب سے پہلی جو کیٹیگری ہے وہ ہے موبائل. اگر ہم اس چارٹ کو کنسیڈر کریں کہ 100% تک یہ جا رہا ہے تو اس میں اگر موبائل کی کیٹیگری دیکھیں تو تقریباً 93% جو ہے موبائل نے اس وقت جو ہے الیکٹرانکس کی مارکیٹ کو کیپچر کیا ہوا ہے. سیکنڈ نمبر پہ جو اس وقت پروڈکٹ آ رہی ہے وہ ہے جی اسمارٹ واچ ہے. اس کے بعد ہے جی فریج ہے، ایئر بڈس ہیں، ہیڈ فونس ہیں، رنگ لائٹ سٹینڈس ہیں، لیپ ٹاپ ہیں، کیمراز ہیں. تو آپ میں سے وہ دوست جو ہیں ان میں سے کسی بھی پروڈکٹ میں اگر ڈیل کرتے ہیں تو انہیں یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ ان کی جو پروڈکٹ ہے وہ اس وقت کہاں پہ اسٹینڈ کر رہی ہے. یہ بیسیکلی وہ سرچ رزلٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ سے شیئر کیے گئے ہیں، جو کہ لوگوں نے دراز کی ایپ پہ یا ان کی ویب سائٹ پہ آ کے ان پروڈکٹس کو وہاں پہ سرچ کیا ہے. تو آف کورس اس کے بعد آپ سے ان کا سیلز والیوم بھی شیئر کیا جائے گا کہ ان پروڈکٹس کو جب بیسیکلی کسی نے بائی کیا ہے تو ان کا سیلز والیوم جو ہے کہاں تک جو ہے لاسٹ کوارٹر میں گیا ہے. اچھا جی، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹاپ سیلنگ الیکٹرانکس میں موبائلس اینڈ ٹیبلٹس کی کیٹیگری میں. سب سے جو ہیوج جو ہے لائک اس وقت بزنس کیا ہے وہ فون کورز ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ لائک ڈفرینٹ یہ ایک چیپ پروڈکٹ ہے. آپ ایک بڑی چھوٹی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ اس کے بزنس جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ دراز پہ آنا چاہتے ہیں. اس میں آپ کو جیسا کہ مل رہی ہے ہائیسٹ پرائس ہے 963 ہے اور لویسٹ پرائس 85 ہے. لیکن اس میں اگر آپ آئٹم سولڈ دیکھیں تو یہ 7899 ہے. یہ 1 منتھ کی سیلز ہیں جو کہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں. یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ بیسیکلی آپ کو اگر کل کو اپنا بزنس سیٹ اپ کرنا ہے تو کون سی پروڈکٹ جو ہے آپ کے لیے سب سے زیادہ بینیفیشل ہے. لیکن ایک چیز میں آپ سے شیئر کر لوں کہ لائک جسٹ آپ اس بیس پہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ اگر اس کا سیلز والیوم زیادہ ہے تو وہ پروڈکٹ جو ہے بہت اچھی ہو، وہ آپ کے لیے بھی پروفیٹیبل ہو، وہ آپ کے لیے بھی پروفٹ جنریٹ کر سکے. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اس کے لیے بیسیکلی اسٹیٹسٹکس یا آپ کہہ لیں ڈفرینٹ کرائٹیریاز ہوتے ہیں جنہیں آپ نے پراپرلی اینالائز کرنا ہوتا. اس کے بعد آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو ریزلٹس ہیں اس سے کمپیٹ کر رہے ہیں تو پھر وہ پروڈکٹ کو آپ اپنے لیے چوز کر سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں ہم اپنے سیکنڈ لیکچر میں بات کریں گے جس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے یا پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرائٹیریاز ہیں. اچھا جی، سیکنڈ آپشن کی طرف آتے ہیں. سیکنڈ آپشن ہے چارجنگ کیبلز. اس میں بھی ہائیسٹ پرائس 519 ہے، لویسٹ پرائس 84 ہے. آئٹم سولڈ ہیں جی 4957. آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ ایک بڑی چھوٹی سی پروڈکٹ ہے، اب اگر آپ اس کا بزنس وہاں پہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں آپ 25,000 to 30,000 کے کیپٹل کے ساتھ جو ہے اسے سٹارٹ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے موبائل فون ہولڈرز ہیں، اس کی بھی پرائس نارمل ہے، لائک ہائیسٹ پرائس 407 ہے اور لویسٹ پرائس جو ہے 39 ہے. اس کے بھی آئٹم سولڈ آپ کے دیکھ رہے ہیں 2300 تک جو ہے 1 منتھ میں ان کی سیل ہوئی ہے. اس کے بعد پوکو فون ہے. یہ ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے لیکن وہ دوست جن کے آلریڈی اس طرح کے بزنسز ہیں جو کہ آلریڈی موبائل مارکیٹ سے ڈیل کر رہے ہیں تو وہ اپنا جو ہے آن لائن بزنس جو ہے یہاں پہ سیٹ اپ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ اپنی موبائلز کی سیلز کو وہاں پہ انکریز کر سکتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد ہے جی ٹاپ سیلنگ الیکٹرانکس میں ابھی بھی کیٹیگری ہماری موبائلز اینڈ ٹیبلٹس ہے.
ریئل می فون ہے جس کے بارے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی بھی ہائیسٹ پرائس اور لویسٹ پرائس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد ریڈمی فون ہے، اس کے بعد سیلفی رنگ لائٹ ہے، اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے ایسے دوست جنہوں نے لائک یوٹیوب پہ یا اس طرح سے ڈفرینٹ چینلز کریٹ کیے ہوئے ہیں، تو انہیں اس چیز کی بہت ضرورت پڑتی ہے کہ سیلفی رنگ لائٹ جو ہے، تاکہ وہ جو ہے لائک اپنے جو ویڈیو کی ریکارڈنگ ہے اس کو جو ہے اچھے طریقے سے اس میں لائٹنگ کا جو ایلیمنٹ ہے اسے کنٹرول کر سکیں۔ اچھا جی، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہینڈز فری کیس ہیں، یہ بھی ایک اچھی پروڈکٹ ہے جس کے تقریباً اس وقت مور دین 1500 یونٹس جو ہیں سیل ہوئے ہیں لاسٹ منتھ میں۔ اس کے بعد نیکسٹ کیٹیگری ہے جی ٹی وی، آڈیو ویڈیو، گیمنگ اینڈ ویئریبلس۔ اس میں گیمنگ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں وائرلیس گیمنگ کنٹرولر ہے۔ یہ کنٹرولر کی پرائس آپ دیکھ رہے ہیں، ہائیسٹ پرائس ہے 4255 اور لویسٹ پرائس ہے 180۔ آپ کے بھی مائنڈ میں یہ کویسچن آتا ہوگا کہ جو ہائیسٹ پرائس ہے وہ بہت اوپر چلی جاتی ہے اور لویسٹ پرائس بہت نیچے چلی جاتی ہے، تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کچھ ایسے برانڈس ہوتے ہیں جو کہ لائک آپ کو وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کی پرائسز بہت زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کچھ ریپلیکاس اویلیبل ہوتے ہیں یا کچھ کاپیز، چائنیز کاپیز اویلیبل ہوتی ہیں، تو جن کی پرائس کافی لو ہوتی ہے۔ اگر وہ دوست جو کہ کسی اسپیسیفک برانڈ کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، تو وہ اس سے لو لیول کی کوئی پروڈکٹ بائی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کی لو پرائس میں بھی اسے بائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اسمارٹ واچ ہے، اس میں بھی ہائیسٹ پرائس ہے 6693 ہے، لویسٹ پرائس 595 ہے، آئٹم سولڈ ہے 3300۔ یہ بھی ایک بڑی اچھی پروڈکٹ ہے جو کہ اس وقت الیکٹرانکس میں وہاں پہ سیل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہے جی اسمارٹ ٹی وی ہے، اور اس میں ہائیسٹ پرائس ہے 66,000 اور لویسٹ پرائس ہے 3600۔ اس کے بھی اگر آپ 1 منتھ کے یونٹس دیکھیں تو 2136 یونٹس ہیں جو کہ سیل ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک اچھی پروڈکٹ کنسیڈر ہوگی۔ ٹرائی پوڈ سٹینڈ ہے جی، موبائل فون ہولڈر ہے، جس میں ہائیسٹ پرائس 894 آ رہی ہے اور لویسٹ پرائس ہے 880۔ آئٹم سولڈ ہے 9100۔ یہ بھی ایک بہت بڑا نمبر ہے۔ اگر ہم اس میں دیکھیں تو یہ بھی وہ دوست جو کہ لائک اس بزنس سے آلریڈی ڈیل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہاں پہ بھی اپرچونٹی کریٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اسمارٹ واچ ہے، اسمارٹ ٹی وی باکس ہے، MP3 پلیئر ہے، VR باکسز ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے ان کی ہائیسٹ پرائسز بھی گیون ہیں، لویسٹ پرائسز بھی گیون ہیں، اور اس کے علاوہ جو آئٹم سولڈ ہیں لاسٹ 1 منتھ میں ان کا بھی ڈیٹا یہاں پہ شیئرڈ ہے۔ اچھا، تو اس کو میں ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ ڈیٹا کہاں سے مل سکتا ہے؟ اس کا بڑا ایک آسان سا حل ہے۔ جب آپ اپنا سیلر اکاؤنٹ اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کے لیے آپشن آ جائے گی، وہاں پہ آپ کے دراز یونیورسٹی میں ایک آئیکن ہوگا دراز ہینڈ بک کے نام سے، دراز انسائٹ ہینڈ بک کے نام سے ایک آئیکن ہوگا، اس پہ آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کے پاس ڈیٹا جو ہے وہاں پہ ڈسپلے ہو جائے گا۔ جیسے ہی آپ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں تو اس کے لاسٹ منتھ کا جو ڈیٹا ہے وہاں پہ جو بھی ان کی اپڈیٹڈ جو ہے بکلیٹ وہاں پہ اپلوڈ ہوئی ہوگی تو وہ آپ کو وہاں پہ شو ہو جائے گی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہوم اپلائنسز کی کیٹیگری ہے، جس میں ریفریجریٹر ہے، جس کے بارے میں اس میں ہائیسٹ پرائسز بھی شیئر کی گئی ہیں، لویسٹ پرائسز بھی شیئر کی گئی ہیں۔ اس کے بعد ایئر فرائر ہے، ہینڈ فین ہے، ڈیپ فریزر ہے۔ تو یہ ساری پروڈکٹس بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور ان کے جو یونٹس سیل ہو چکے ہیں ان کے بارے میں بھی انفارمیشن گیون ہے۔ فردر ہوم اپلائنسز میں آپ دیکھ رہے ہیں واشنگ مشین ہے، اس کے بھی تقریباً 1353 یونٹس سیل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسٹیم آئرن یا اسٹیمر کے بارے میں بات کریں تو ان کے بھی تقریباً مور دین 90 یونٹس سیل ہو چکے ہیں۔
اس کے علاوہ فریزر ہے، فریزر کے بھی 14 یونٹ سیل ہو چکے ہیں، اور واٹر کولر ہے یا ڈسپینسر ہے، پیوریفائر ہے، اس کے 148 یونٹس اس وقت سیل ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی کمپیوٹرز اینڈ لیپ ٹاپس۔ وہ دوست جو کہ بیسیکلی کمپیوٹرز یا لیپ ٹاپس کی اسیسریز کے بارے میں کوئی بزنس کر رہے ہیں، یا بیسیکلی جو ہے ان کے کوئی لنکس ہیں، کوئی ان کا دوست کر رہا ہے، تو وہ ان کے تھرو جو ہے اپنا بزنس جو ہے یہاں پہ لا سکتے ہیں۔ اس میں کیا طریقہ کار ہے، آپ اپنے دوست سے بیسیکلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی جو بھی پروڈکٹس ہیں ان کی پکچرز لے کے ان کی لسٹنگ کریں گے دراز پہ، اور اگر کوئی بھی یونٹ سیل ہوتا ہے تو آپ اپنے دوست کی جو بھی فرینچائز ہے یا اس کی شاپ ہے وہاں سے اسے ڈلیور کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کے لیے اپرچونٹی ہے، نہ تو آپ کو اس کے لیے ایک فزیکل گودام کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کسی قسم کی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ آپ جو اپنا کمیشن ہوگا وہ وہاں سے آپ لے لیں گے، اور باقی جو بھی اماؤنٹ ہوگی وہ آپ اپنے دوست کو پے کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس میں ڈفرینٹ میتھڈس ہیں جن کے بارے میں ہم آگے جو ہے بات کرتے رہیں گے۔ ابھی ہم اس میں کمپیوٹرز اور لیپ ٹاپس کی جو اسیسریز ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں۔ یو ایس بی ڈرائیو ہے، پھر اس کے بعد ہے جی گیمنگ ہیڈ سیٹ ہے، یو ایس بی ہب ہے، یو ایس بی وائرڈ ماؤس ہے، جس میں ہائیسٹ پرائس 1029 ہے اور لوئسٹ پرائس 499 ہے، اور اس کے بھی آئٹمس تقریباً 461 سیل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید اس کی جو کیٹیگریز ہیں، جس میں ویب کیم آ جاتا ہے، وائرلیس ماؤس آ جاتا ہے، پورٹیبل وائرلیس پرنٹر آ جاتا ہے، اس کے علاوہ یو ایس بی ایکسٹرنل آڈیو آ جاتی ہے۔ تو اس کی بھی ہائیسٹ اور لوئسٹ پرائسز یہاں پہ شیئر کی گئی ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد جو کیٹیگری ہے یہ لاسٹ کیٹیگری ہے کیمراز کی۔ کیمراز میں ٹرائی پاڈ سٹینڈ ہے، جس کے ہائیسٹ پرائس تقریباً 818 ہے، لوئسٹ پرائس 165 ہے۔ اس طرح سے ڈیجیٹل کیمرہ جو کہ 9750 ہائیسٹ پرائس ہے، اور 934 جو ہے اس کی لوئسٹ پرائس ہے۔ اس کے بھی 126 جو ہے یونٹس جو ہیں سیل ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ میموری کارڈز ہیں، یا پھر کوڈ کاپٹر ڈرون ہے جس کا بہت ٹرینڈ ہے اس وقت۔ اس کی ہائیسٹ پرائس 8700 ہے، لوئسٹ پرائس 899 ہے۔ اس کے بھی تقریباً 73 جو ہے یونٹس اس وقت سیل ہو چکے ہیں۔ فردر اس میں ڈی جے آئی منی 2 ڈرون ہے، جس کی ہائیسٹ پرائس 1,16,000 ہے، جو کہ ایک ایکسپینسو پروڈکٹ ہے، لیکن اس کے بھی اگر دیکھیں تو 3 یونٹ سیل ہو چکے ہیں۔ باقی گرین اسکرین ہے، گرین اسکرین وہ لوگ جو کہ ویڈیوز وغیرہ بنانا چاہتے ہیں، یا وہ ٹک ٹاکر ہیں، یا اسی طرح سے یوٹیوب کا ان کا چینل ہے، تو ان کے لیے ان کی بھی جو گرین اسکرینس ہیں یا بیک ڈراپ اسکرینس ہیں، ان کی سیلز بھی کافی انکریز ہو گئی ہے۔ تو وہ دوست جو کہ اس میں آلریڈی ڈیل کر رہے ہیں تو ان کے لیے اس میں کافی اپرچونٹی ہے۔ باقی آپ دیکھ رہے ہیں منی کیمراز ہیں، اس کے علاوہ گو پرو ہے جس میں ہائیسٹ پرائس 4499 ہے، اور لوئسٹ پرائس بھی اتنی ہے۔ اس کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں 3 یونٹس جو ہیں سیل ہو چکے ہیں۔ اچھا جی، ہاؤ ٹو یوز مارکیٹ انسائٹس ہینڈ بک۔ اس میں 3 سٹیپس ہیں۔ یو ناؤ نو دی ٹاپ سیلنگ پروڈکٹس، موسٹ سرچڈ کی ورڈس اینڈ آئیڈیل پرائس پوائنٹس ایز پر کسٹمرس ڈیمانڈ۔ جیسا کہ ہم نے ڈفرینٹ پروڈکٹس جو ہیں آپ سے پہلے جو ہیں سلائڈس ہیں ان میں شیئر کی ہیں، یہ وہ اسپیسیفک جو ہیں کی ورڈس ہیں جو کہ کسٹمرز وہاں پہ آ کے سرچ کرتے ہیں اپنی جو بھی ہے پروڈکٹس جو ہیں ڈھونڈنے کے لیے یا انہیں سرچ کرنے کے لیے۔ ریویو یور شاپ، آئیڈینٹیفائی دی گیپس اینڈ ایڈ ٹو یور اسارٹمنٹ اکارڈنگلی۔ اس میں آپ کے لیے اپرچونٹی یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ سیلز جو ہے انکریز ہو رہی ہیں، کہ کیمراز کی سیلز انکریز ہو رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کی آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ کاپٹر کی بھی سیلز
انکریز ہو رہی ہیں، تو آپ اس کے مڈ میں اگر کسی قسم کا کوئی گیپ دیکھتے ہیں، جیسے کہ لائک میموری کارڈز ہوتے ہیں یا اس طرح سے کوئی کیمرہ سے ریلیٹڈ جو لینس وغیرہ ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جو پروڈکٹس ہیں جو کہ اس وقت مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہیں، تو ان پروڈکٹس کو آپ مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، تو وہ ان گیپس کو بھی فل کرے گا اور آپ کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی بھی یہاں پہ دراز پہ کریٹ کرے گا۔ اچھا جی، لاسٹ ہے جی بوسٹ ٹریفک اینڈ سیلز۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو ٹریفک ہے اس پہ وہ انکریز کرنی ہے اور سیلز کو آپ نے انکریز کرنا ہے۔ وہ کیسے آپ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے آپ اپنا یوٹیوب چینل بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈفرینٹ پیجز جو ہیں جو کہ آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور اسی طرح سے لنکڈ پہ اپنے فیس بک پیجز بنائیں، وہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو بیسیکلی اپلوڈ کریں اور ان کو ایڈورٹائز کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی سیلز انکریز ہوں گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہے جی بیسٹ کانٹینٹ پریکٹسز فار الیکٹرانکس۔ یہاں پہ کچھ ٹپس شیئر کی گئی ہیں جو کہ بہت ہیلپ آؤٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنا ایک نیا سیٹ اپ جو ہے یہاں پہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی accurately mention the product title, which is the first thing customers will see when looking for your product۔ تو سب سے پہلے آپ کو ایک چیز جو مائنڈ میں رکھنی ہے، آپ کو اپنی پروڈکٹ کا جو ٹائٹل ہے وہ بڑا سوچ سمجھ کے ڈیفائن کرنا ہے، کیونکہ سب سے پہلی جو نظر پڑنی ہے آپ کے کسٹمر کی وہ آپ کے پروڈکٹ ٹائٹل پہ ہی پڑے گی۔ وہ وہاں پہ دیکھے گا کہ یہ اس کی ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے بعد ہے جی اپلوڈ ہائی کوالٹی امیجز to make your product and store look visually clean and consistent۔ تو اس کے بعد دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ آپ کے سب سے جو ہائی کوالٹی امیجز ہوتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ بھی اگر کوئی آن لائن پروڈکٹ جو ہے بائی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ پروڈکٹ فزیکلی آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے اگر اس پروڈکٹ کی شیپ دیکھنی ہے یا اس کا ڈیزائن دیکھنا ہے، اس کے کلرز دیکھنے ہیں، تو آپ کو اس کی پکچرز جو ہے دیکھنی پڑیں گی۔ تو اس کے لیے اگر آپ کی ہائی کوالٹی امیجز ہوں گی تو وہ آپ کو ایک اچھا آئیڈیا پرووائڈ کر سکیں گی کہ یہ پروڈکٹ جو ہے دیکھنے میں کس طرح کی ہے، اس میں کلر اسکیم کس طرح کی ہے اور سائزز اس میں کس ٹائپ کے آ رہے ہیں۔ باقی ہے جی تھرڈ پوائنٹ ہے جی مینشن امپورٹنٹ ہائی لائٹس کی فیچرس آف دی پروڈکٹ دیٹ امپیکٹس دی کسٹمرس ڈیسیژن۔ آپ کو جو ہے پروڈکٹ کی جو ڈسکرپشن ہے وہ کافی ڈیٹیل رکھنی چاہیے۔ اس میں پروڈکٹ کے سارے اسپیکٹس جو ہیں آپ کو مینشن کرنے ہیں کہ اس کا سائز کیا ہے، اگر اس میں کلرز کی ویریشن ہے تو وہ کلرز کی ویریشن بھی آپ کو اس میں مینشن کرنی ہے۔ باقی اس کا جو باکس ہے اس کی ڈائمنشنز کیا ہوں گی، تو یہ ساری چیزیں آپ اس میں مینشن کریں گے۔ باقی آپ اس پروڈکٹ کے یوز کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ پروڈکٹ آپ کے کسٹمر کے لیے کس طرح سے بینیفیشیل ہوگی اور وہ کن کن پرپسز کے لیے انہیں یوز کر سکتا ہے۔ نمبر 4 ہے جی انسرٹ آل ویریشنز اینڈ سائزز سو دیٹ کسٹمرس آر ویل اویئر آف دی ویرائٹی اینڈ آپشنز۔ ایک تو بیسیکلی آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ اس کی ویریشن جو ہے سائزز کی یا کلرز کی آپ اس کی ڈسکرپشن کے اندر مینشن کر دیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے آپ نے اس کے جو سائزز ہیں وہ آپ کو دراز وہاں پہ آپشن بھی دیتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے اس کی میجرمنٹس کیا ہے، کیونکہ اس کے اکارڈنگ انہوں نے آپ سے چارجز بھی چارج کرنے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر پروڈکٹ کی سائز بڑا ہے تو جب آپ نے ان کے اسٹور میں جو ہے اسے بیسیکلی اسٹاک کروانا ہے تو اس کے لحاظ سے وہ آپ کو چارج کرے گا۔ تو اس لیے یہ چیزیں بھی آپ کو اس میں انٹر کرنی ہوں گی۔ کسٹمرز گیٹ اے گڈ آئیڈیا آف دی کوالٹی آف یور پروڈکٹس تھرو پروڈکٹ ڈیٹیلس، کہ کسٹمر کو بیسیکلی جیسا کہ پہلے میں نے بات کی ہے کہ کسٹمر نے جب آپ کی پروڈکٹ دیکھنی ہے تو وہ پروڈکٹ فزیکلی اس کے پاس نہیں ہے کہ جس کو وہ ٹچ کر کے دیکھ سکے، بلکہ اس نے جو بھی آئیڈیا لینا ہے یا تو وہ پروڈکٹ ٹائٹل سے دیکھے گا، پروڈکٹ کی ڈسکرپشن سے دیکھے گا، یا جو آپ نے امیجز وہاں پہ اپلوڈ کیے ہیں وہاں سے ہی وہ بیسیکلی اس کو پراپرلی اسیس کرے گا کہ اس پروڈکٹ کی کوالٹی کیا ہے، اس پروڈکٹ کی لک کیسی ہے، اس کا ڈیزائن کس طرح کا بنا ہوا ہے۔
اچھا جی، اس کے بعد ہیں جی کچھ گائیڈ لائنس ہیں. یہ گائیڈ لائنس ہیں پروڈکٹ فوٹوگرافی گائیڈ لائنس. اس میں آپ نے جو امیجز اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اس کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز پرووائڈ کی گئی ہیں. سب سے پہلے ہے جی بیک گراؤنڈ کلرز، کہ آپ کے بیک گراؤنڈ کلرز کون سے ہونے چاہیے. اس میں وائٹ ہو سکتا ہے، آف وائٹ ہو سکتا ہے، گرے، ایش اور اینی لائٹ کلر، کہ آپ اپنے جو بیک گراؤنڈ کلر ہے اسے کوئی لائٹ کلر یوز کریں گے. اس کا پرپس کیا ہے کہ لائٹ کلر یوز کرنے کا؟ کیونکہ اگر آپ لائٹ کلر کا بیک گراؤنڈ یوز کریں گے تو آپ کی پروڈکٹ جب اس پہ آئے گی تو پروڈکٹ آپ کی پراپر پرومیننٹ ہو کے اپنی لک کو جو ہے وہاں پہ ڈسپلے کرے گی. تو کیونکہ اگر آپ ڈارک کلر یوز کریں گے تو اسی میں آپ کی پروڈکٹ مکس ہو جائے گی، تو پروڈکٹ کے جو بھی ڈیزائن ہے یا اس کے بیسیکلی کلرز یا اس کی ویریشن کا پراپر جو ہے آئیڈیا نہیں ہو سکے. اس کے بعد ہے جی مین امیج. فرسٹ امیج از آلویز دی فرنٹ امیج. آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلے کسٹمر نے آپ کا جو ہے ٹائٹل دیکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کی جو پہلی نظر پڑے گی وہ اس کی پروڈکٹ کے مین امیج پہ پڑے گی، کہ وہاں سے وہ دیکھے گا کہ یہ پروڈکٹ بیسیکلی کس طرح کی ہے. باقی ہے جی مینڈیٹری امیجز. وہ کیا ہیں؟ ملٹیپل اینگلز وچ ول الاؤ یور کسٹمر اے کمپلیٹ امیج آف یور پروڈکٹ. ایک تو مین امیج ہے جو کہ آپ فرنٹ سے لیں گے، لیکن باقی بھی اس کے علاوہ آپ ڈفرینٹ اینگل سے اس کے امیجز جو ہے کلک کریں گے اور انہیں آپ اپلوڈ کریں گے تاکہ کسٹمر کو جو ہے اس کی بیسیکلی پروڈکٹ کی باقی جو بیک سائڈ ہے یا اس کے سائڈز ہیں وہاں سے بھی آئیڈیا ہو سکے کہ پروڈکٹ دیکھنے میں کس طرح کی. بلکہ میں آپ کو یہ بھی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ وہاں پہ کچھ میجرمنٹس وغیرہ اس کی ویڈتھ کے بارے میں، اس پروڈکٹ کی لینتھ کے بارے میں اگر مینشن کر دیتے ہیں تو وہ بھی بڑی ایک یوزفل جو ہے کنسیڈر کی جائے گی. اس کے بعد ہے جی پوزنگ گائیڈ لائنس، کہ آپ نے اس میں پوزنگ کس طرح سے کرنی ہے. لائٹنگ شوڈ بی ایڈیکویٹ ٹو پراپرلی شو کیس یور پروڈکٹ. امیجز شوڈ بی کلیئر اینڈ ناٹ بلرڈ. ملٹیپل اینگلز مسٹ بی کورڈ ٹو گیو یور کسٹمرز a better idea of your product. کہ آپ نے جب بیسیکلی پروڈکٹ کو وہاں پہ لائک ڈسپلے کرنا ہے تو وہاں پہ صرف آپ کی پروڈکٹ ہی نظر آئے، نہ کہ یہ کہ آپ اس کے ساتھ کوئی دو چار اور چیزیں رکھ دیں جس میں اس پروڈکٹ کی اپنی جو ورتھ ہے وہ جو ہے کم ہو جائے گی. اسی طرح سے جو امیجز ہوں وہ پراپرلی کلیئر ہوں. کسی قسم کے جو بلرڈ امیجز آتے ہیں تو آپ کو دوبارہ سے کلک کرنے چاہیے. اسی طرح سے اگر آپ اس کے ملٹیپل اینگل سے اگر اسے کلک کریں گے تو آپ اس کے بعد ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ کون سا اینگل جو ہے آپ نے کس طرح سے وہاں پہ دکھانا ہے. تو یہ آپ کے سامنے ایک ایگزامپل بھی ہے جس کے بارے میں جس سے آپ کو آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ ایک موبائل کے بارے میں ایک لسٹنگ کی گئی ہے. جیسا کہ آپ بیسک پروڈکٹ انفارمیشن ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ موبائل کا ایک بڑا کلیئر جو ہے امیج یہاں پہ ڈسپلے ہوا ہے اور ٹاپ پہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اس کا ٹائٹل گیون ہے، اس کی پرائس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور باقی جو ہے لائک اس کی ڈفرینٹ یہ آپ چھوٹے چھوٹے کچھ جو ہیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، یہ اس کے جو ملٹیپل امیجز ہیں وہ ہیں. اچھا اس کے بعد ہے جی ڈیٹیلڈ پروڈکٹ کانٹینٹ. یہاں پہ اس کی پراپر جو ہے ڈسکرپشن آپ دے سکتے ہیں جس میں آپ ڈفرینٹ اینگل سے کچھ پکچرز بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور پروڈکٹ کے سائز کے بارے میں، پروڈکٹ کی اسپیسیفکیشنز کے بارے میں، جیسا کہ اگر موبائل ہے تو اس کی میموری کے بارے میں بات کر سکتے ہیں یا اس کے کیمرہ کے پکسلز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ اس کی پروڈکٹ کی جو ڈیٹیل کیٹیگریز ہیں انہیں یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں. We hope you have a happy selling journey. For more tutorials, courses and policies, visit Draz University. تو اس کے لیے بیسیکلی آپ اگر دراز یونیورسٹی پہ بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو بہت یوزفل ٹپس بھی ملیں گی، گائیڈ لائنس بھی ملیں گی اور آپ کو ٹائم بائی ٹائم اگر کسی قسم کی کوئی پالیسیز وغیرہ دراز کی چینج ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی وہاں پہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی.
اچھا جی، تو آج ہم نے بات کی ہے الیکٹرانکس کے بارے میں کہ اگر آپ الیکٹرانکس کا بزنس جو ہے دراز پہ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں آلریڈی جو لوگ وہاں پہ بزنس کر رہے ہیں تو ان کی بیسیکلی اسٹیٹس آپ سے شیئر کیے گئے ہیں تاکہ ان سے آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ کون سی پروڈکٹ کل کو آپ مارکیٹ میں لانا چاہیں گے تاکہ آپ اس سے اچھا پروفٹ بھی جنریٹ کر سکیں اور اس کی سیلز بھی انکریز کر سکیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں جو اس کی نیکسٹ پروڈکٹس ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ ان کی جو سیلز والیوم کیا ہے اور ان کی پرائسز کیا ہے اور انہوں نے اس وقت پروفٹ کتنا وہاں پہ جنریٹ کیا ہے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔